ہندوتوا ایک الگ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو آج سے نہیں ہے، ساورکر نے نہیں دی، ساورکر کے بہت پہلے سے چلے آ رہے. چندن ناتھ باسو نے 1870 میں ہندوتوا کے نام سے کتاب لکھی ہے. تو یہ موومنٹ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. اس کے لیے سناتن دھرم جسے آج کل لوگ ہندو کہہ رہے ہیں، ایک زمانے سے اصل نام تو سناتن دھرم ہے. سناتن دھرم کی یہ کوشش نہیں تھی. اس میں سے جو اپر کاسٹ جاگیردار تھے، فیوڈل ہندوز، انہوں نے ہندوتوا کے یہ کانسیپٹ سرکار لینے کے لیے پیدا کیا، اور انہوں نے انگریزوں کی مدد کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ 1885 ابھی گزرا نا 26 دسمبر کو یوم تاسیس تھا کانگریس کا. 26 دسمبر 1988، یہ 26 تھا یا 28؟ 26. 1885 میں پہلا جو ادھیویشن بمبئی میں ہوا تھا بنگال ہاؤس میں، اس میں کون پارٹیسپینٹ تھے ان کے نام پڑھ کے دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کائے کے لیے کانگریس بنی تھی. وہ سب ہندوتوا وادی تھے جنہوں نے کانگریس بنائی تھی. مطلب کیا مقصد تھا ڈاکٹر صاحب؟ بڑی انٹرسٹنگ بات نے کی کہ ہندوتوا فورسز نے کانگریس کو بنایا تھا. مقصد کیا تھا؟ کن لوگوں نے بنایا تھا کانگریس کو؟ اگر تفصیل سے بتائیں آپ اس بارے میں. مقصد یہی تھا، ہندوتوا جو اپر کاسٹ فیوڈل ہندو تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ ملک انگریزوں کے، مغلوں کے اور مسلمانوں کے چنگل سے آزاد ہو، اور مسلم تہذیب اور مسلم ثقافت کے آثار کو یہاں سے مٹایا جائے. اور اس وقت وہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انگریزوں کو سپورٹ کرنا ان کے لیے لازمی تھا، اور انہوں نے انگریزوں کو سپورٹ کیا اور آخر تک کرتے چلے آئے. آپ دیکھیے واجپئی جی کے لیے باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انگریزوں کی مخبری کرتے تھے. ساورکر کے خود جو معافی نامے کے خطوط ہیں سب کے نوٹس میں ہیں. اور اس کے آپ جلیان والا باغ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ جنگ آزادی سے اس کا کوئی تعلق تھا؟ نہیں. سائمن کمیشن کی مخالفت اس لیے کی گئی کہ دلتوں کو اور یہاں کے پسماندہ طبقات کو جو ریزرویشن سائمن کمیشن کی سفارش کرنا چاہے اس کو روکا جائے. کیبنٹ مشن کا کیا تعلق تھا جنگ آزادی سے؟ اور جنگ آزادی جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو تو ہٹا کے بہت پیچھے کر دیا گیا. کہاں گئے ہمارے سبھاش چندر بوس؟ کیوں آج تک ہم اس کو جو ہے جو جن کو پھانسی دی گئی تھی، میں نام بولنے لگا ہوں سردار جی کا، رام پرساد بسمل ہو گئے اور شہید بھگت سنگھ، ان کو کیوں آج تک شہید کا درجہ نہیں دیا گیا؟ اصل تو مین اسٹریم میں یہ لوگ تھے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. ان کو تو شہادت کے درجے، شہید تک کا درجہ آج تک نہیں دیا. 75 سال گزر گئے آزادی کے بعد. اور آپ کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے کانگریس اسی لیے بنائی گئی تھی کہ انگریزوں کو سپورٹ کیا جائے، لیکن اب تو کانگریس ہی ہندوتوا کے خلاف ہے. نہیں، مجھے معلوم نہیں. راہل گاندھی ہندوتوا کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن راہل گاندھی کے اندر ہندوتوا کو لے کے اچھا خاصا کنفیوژن ہے. راہل گاندھی اگر سیکولر کریڈینشلز چاہتے ہیں، کیا مجھے بتائیں کہ آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال کے بعد سے اب تک ایک بھی مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس میں آئے ہیں؟ کیوں نہیں آئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد تو کانگریس کے صدر تھے. یہ جو غلام نبی آزاد ہیں، سلمان خورشید، یہ لوگ تو مسلمانوں کے لیڈر ہی ہیں کانگریس میں. دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا مطلب یہ ہے کہ مولانا آزاد کا کمیونٹی سے بہت گہرا گراس روٹ لیول پہ ایک تعلق تھا. نمبر 1، انٹلیکچوئل تھے، عالم دین تھے. دونوں چیزیں، انٹلیکچوئل بھی تھے، عالم دین بھی تھے، کنیکٹڈ بھی تھے کمیونٹی کے ساتھ. اور پارٹی کے اندر بھی ان کی سے تھی، برابر کی سے تھی، جواہر لال نہرو کے برابر کی سے تھی. مجھے بتائیے، کیا احمد پٹیل ہوں یا غلام نبی آزاد ہوں یا سلمان خورشید ہوں، ان کا کمیونٹی سے کوئی کنیکشن ہے؟ کیا یہ اس لیول کے انٹلیکچوئلز ہیں؟ اور کیا پارٹی کے اندر ان کی وہ سے ہے جو مولانا آزاد کی تھی؟ کوئی لیڈر نہیں ہوا ہے آزادی کے بعد سے اب تک. احمد پٹیل صاحب کے بارے میں تو یہ تھا کہ اب تو خیر انتقال کر گئے احمد پٹیل صاحب، لیکن اس کے بارے میں تھا کہ کانگریس مطلب احمد پٹیل مطلب کانگریس، اور راہل گاندھی نہ کر کے اس کو کم کیا. لیکن پٹیل صاحب کا کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے ایشوز سے کیا کنیکٹیویٹی تھی؟ ٹھیک ہے، کانگریس کو وہ کنٹرول کرتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. حکومت کو بھی 10 سال انہوں نے کنٹرول کیا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. لیکن کمیونٹی سے کیا ان کا ڈاکٹر جماعت اسلامی کے لیڈر مل رہے، جمعیت علماء ہند کے لیڈر مل رہے، ملی کونسل کے لیڈر مل رہے، تو جتنی ساری تنظیموں کے لیڈرز تھے وہ اگر سونیا گاندھی سے ملاقات کر رہے تھے یا منموہن سنگھ کی ملاقات کر رہے تھے یا احمد پٹیل سے ملاقات کر رہے تھے،
تو کمیونٹی سے کنیکشن یہ تعلق ہی، چونکہ کمیونٹی کے لیڈر وہ ہیں اور کمیونٹی کے لیڈرز مل رہے ہیں ان وہ سے. نہیں تھا. میں بھی ملا ہوں ان کے ساتھ. جی بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر 2008 کا جو ہوا تھا، اس کے بعد جو جن تمام لیڈرز کا آپ نام لے رہے ہیں ان میں ایک نام میرا بھی شریک کیجئے. میں بھی تھا، احمد پٹیل جی. بھی تھے اس وقت، اور ارجن سنگھ بھی تھے. یہ تمام لوگ موجود تھے وہاں. جب باقی سب تو بہت ہی انتہائی شریف لوگ ہیں، ہمارے تو بزرگ علماء ہیں، تو علماء تو اپنی سادہ اور متانت والی زبان بولتے ہیں، لیکن میں تو اتنا شریف آدمی خود کو سمجھتا نہیں ہوں. میں نے جب ان سے یہ کہا کہ محترمہ آپ دو ہمارے بے قصور نوجوانوں کے قاتل ہیں، سرکار میں بیٹھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، تو احمد پٹیل نے جو جس طریقے سے ریاکشن دیا تھا وہ میں آپ کو شاید بیان نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کے. اور وہ پوری ٹائٹائی فش ہو گئی تھی وہ، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا اس وقت بھی. تو ہم لوگ ان کے دروازے پہ جا کے اور بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ لے کے ان سے مل ضرور لیا کرتے تھے، بات کہہ دیا کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا نا کہ جس طریقے سے عوامی سطح پر مولانا آزاد کا ذاتی ایک کنیکٹیوٹی تھی، ایسے احمد پٹیل صاحب کی تو نہیں تھی. تنظیموں کے ساتھ بالکل ان کی رہی، ٹھیک ہے، لیکن عوام کے ساتھ نہیں تھی. یہ ان کا عالم نہیں تھا کہ وہ جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے تقریر کرے اور مولانا آزاد کی طرح، اور وہ مولانا آزاد یہ درخواست کرے مسلمانوں سے کہ آپ اپنے بستر کھول دیجئے اور کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور مسلمان ان کی بات پر اپنا بستر کھول دے. یہ بات تو نہیں ہے، کسی بھی کانگریسی لیڈر میں نہیں رہی. اچھا، ہم سیدھے مدعے پر آتے، بات کانگریس تک پہنچ گئی. کانگریس کی تاریخ آپ نے اچھے سے تفصیل سے بتائی ہے، اور مجھے لگتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بہت کچھ جاننے کو ملے گا، کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے، یہ ایک مسلمانوں کے ذہن میں ایک بیٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمان اگر ہندوستان میں آج زندہ ہے، وہ سانسیں لے رہا ہے، تو کانگریس کی وجہ سے یا سو کال سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے. اور اس لیے مسلمان ہر چناؤ میں کانگریس ایسی پارٹیوں کا گن گاتے ہیں، ان کو ووٹ بھی کرتے ہیں. یہ جو کچھ دھرم سنسد ہوا، آپ نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے تفصیل سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتر پردیش چناؤ کی وجہ سے، چناؤ جیتنے کے لیے بی جے پی سب کر رہی ہے. کیا آپ کو یقین ہے اس بات پر؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ مفروضہ ہے. اور میں تمام لوگ جو آپ کے ناظرین ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں سے فرار، یہ کہہ کے اپنی ذمہ داریوں سے بھی فرار اختیار نہ کریں اور اپنے دل کو دلاسے بھی نہ دیں. یہ ممکن ہے کہ اتر پردیش کے انتخاب پہ کو متاثر کرنے میں اس کا کوئی رول ہو، لیکن وہ بہت ہی مختصر مدتی ہوگا. شارٹ ٹرم وہ امپیکٹ ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے سال وگیان بھون میں کھڑے ہو کے آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت جی نے کہا تھا کہ ہم 3 دن کے اندر ایک فوج کھڑی کر سکتے ہیں. یاد آ گیا نا؟ وہ فوج کس بالکل کے لیے کھڑی؟ تب تو لطیف سراسوتی نہیں بول رہا تھا. یہ وہ فوج کون سی ہوگی؟ کن لوگوں کی فوج ہوگی؟ کائے کے لیے ہوگی؟ ہمارے پاس آلریڈی آرمی موجود ہے، 12.5 لاکھ کی آرٹلری ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے ملک کے پاس میں. ایئر فورس الگ ہے، نیول فورسز الگ ہے، پیراملٹری فورسز الگ ہے. اس کے بعد ہم 3 دن میں پرائیویٹ آرمی آر ایس ایس کس کی کھڑی کرنا چاہتا ہے؟ کیا کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے؟ اس میں سے کسی سوال کا جواب موہن بھاگوت جی نے نہیں دیا تھا. تو ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھیں، دس از اے ریئل تھریٹ. اور یہ اس ملک یہ تھریٹ میں اکیلے مسلمانوں پہ نہیں سمجھتا ہوں، یہ ایک ملک کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ملک کی انٹیگریٹی کو، اس کی سالمیت کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے. ایک 20 لاکھ لوگوں کے قتل کی دھمکی دی گئی، 20 لاکھ مسلمانوں کے. 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے میں 20 مہینے کم سے کم لگتے ہیں، منیمم 20 مہینے. اس کا مطلب آپ ملک کو خانہ جنگی میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں، خون خرابہ پورے دیش میں. کیا اس میں ہندو نہیں مریں گے؟ صرف مسلمان مریں گے؟ کیا اچھا اس ڈاکٹر ملک صاحب، کی یہ تو اکنامی کو آپ میجورٹی نقصان نہیں کمیونٹی پہنچائیں؟ کی یہ تو میجورٹی کمیونٹی کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی ملک میں اسی کمیونٹی کا کوئی لیڈر اس طرح کی بات کرتا ہو، بھی سادھو سنت، تو میجورٹی کو سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی کی طرف سے سناٹا ہے، خاموشی ہے. وہ چند چہرے جو سیکولر یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں، ہر معاملے میں اس بار بھی وہی نظر آئے. میجورٹی کی طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی جو ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ دیگر ملکوں میں نظر آتا ہے. میجورٹی اتنی بے حس کیوں ہے ہندوستان کی؟ آپ صرف میجورٹی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ بیانات ہیں جس پر حکومت ہند کو ہل جانا چاہیے تھا. حکومت ہند ملک کی سرکار ہے، وہ بی جے پی یا کانگریس نہیں رہتی ہے، وہ ملک کے تحفظات کی کسٹوڈین ہوتی ہے. اگر وزیر اعظم نہیں بولے، اگر ہوم منسٹر نہیں بولے،
اگر صدر جمہوریہ نہیں بولے, اگر جوڈیشری نے سوموٹو کاگنیزنس نہیں لیا, اگر یہ تمام لوگ تھانے میں کھڑے ہو کے نامزد ایف آئی آر ہونے کے باوجود ہنسی مذاق کر رہے ہو وہاں کے ڈی ایس پی کے ساتھ, تو اس سے اور پھر جو ریاکشن سوشل میڈیا پر ہے, جس میں حمایت کی گئی ہے سوشل میڈیا میں بڑی تعداد میں ان لوگوں کے, اور ایف آئی آر کرنے والوں کی مخالفت کی گئی ہے, اس کو بھی آپ نظر میں رکھیے. تو اس کا مطلب بہت صاف یہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک دشمن طاقتیں مسلمانوں کو سامنے کر کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, اور اسے ایک کاؤ بیلٹ تک محدود کر دینا چاہتے ہیں, کہ یہ وہ ہندی بیلٹ جسے کہتے ہیں یا کاؤ بیلٹ کہتے ہیں, جس میں 9 اسٹیٹس خطرے میں ہیں. آج 9 اسٹیٹ خطرے میں, ان میں سے کسی کو فکر نہیں ہے, اور یہ مزید ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. سارے انویسٹمنٹ ختم ہو جائیں گے, پوری آرمی ملک کے اندر ہوگی, سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی. کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, اور کیا یہ حکومت چاہتی ہے؟ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے, ایک بیماری ہے ہندوتوا, ذہنی بیماری ہے, نفسیاتی مریض ہے. ان کو اس زردی کے علاوہ ملک کی سالمیت دکھائی نہیں دے رہی ہے, ملک کے غریب لوگ دکھائی نہیں دے رہے, ملک کے مزدور نہیں, کسان نہیں دکھائی دے رہے. میں تو مسلمان کے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھتا ہی نہیں, میں تو اسے ملک کے اوپر حملہ سمجھتا ہوں, اور حقیقی معنوں میں یہ ملک کے اوپر حملہ ہے. مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا. فون کر کے اپنے گھر منگوائیں. ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ. تکمیلی تلبینہ, طاقت, صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. ابھی آرڈر کریں, کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں. بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261. تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر, مالیگاؤں, انڈیا. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے, تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com